السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 فروری 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ قابل فخر ہندوستانی مسلمان مسجد اور درگاہ کی 1 انچ زمین چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ متنازع وقف بل پر لوک سبھا میں اسد الدین اویسی کا 2 ٹوک بیان۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ وقف ترمیمی بل اپنی موجودہ شکل میں سماجی عدم استحکام کا باعث بنے گا، کیونکہ اسے مسلم کمیونٹی نے مسترد کر دیا ہے۔ صدر جمہوریہ کے خطاب پر تشکر کی تحریک میں حصہ لیتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کو پوری مسلم کمیونٹی نے مسترد کر دیا ہے اور اس کا نفاذ اس ملک کو 1990 اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومت کو خبردار اور وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر آپ موجودہ شکل میں وقف قانون لاتے اور بناتے ہیں تو یہ آرٹیکل 25، 26 اور 14 کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس سے اس ملک میں سماجی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اویسی نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کوئی وقف جائیداد نہیں چھوڑے گی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ ہندوستان کو وکست بھارت بنانا چاہتے ہیں، ہم وکست بھارت چاہتے ہیں۔ آپ اس بل کے ذریعے ملک کو 80 اور 90 کی دہائی کے اوائل میں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ قابل فخر ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنی مسجد اور درگاہ کی 1 انچ زمین لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ ہماری جائیداد ہے، کسی نے ہمیں نہیں دی۔ آپ اس جائیداد کو مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ میرے لیے وقف ایک عبادت ہے۔ وہیں دوسری جانب اکھلیش یادو کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی نہیں تو اعداد و شمار کو کیوں چھپایا اور مٹا دیا گیا۔ مہاکمبھ بھگدڑ پر اکھلیش یادو کا بی جے پی حکومت پر بڑا حملہ۔ سماجوادی پارٹی ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو نے لوک سبھا میں بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت 29 جنوری کو اتر پردیش کے پریاگ راج میں مہاکمبھ میلے میں بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کی اصل تعداد کو چھپا رہی ہے۔ بجٹ اجلاس کے دوران صدر جمہوریہ کے خطبے پر تشکر کی تحریک میں حصہ لیتے ہوئے اکھلیش یادو نے مہاکمبھ بھگدڑ میں ہونے والی اموات کے سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے دلخراش واقعے پر تعزیت کا اظہار نہیں کیا، جبکہ ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا تو ریاستی حکومت نے 17 گھنٹوں بعد اسے قبول کیا۔ انہوں نے لوک سبھا میں خطاب کے دوران حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خدا جانے وہاں کتنی چپلیں، کپڑے اور ساڑیاں پڑی تھی۔ اکھلیش یادو نے کہا جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مر چکے ہیں اور ان کی لاشیں مردہ خانے اور اسپتال میں پڑی ہیں تو حکومت نے اپنے ہیلی کاپٹر کو پھولوں سے بھر کر ان پر برسایا۔ یہ کیسی روایت ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ وہاں کتنی چپلیں، کپڑے اور ساڑیاں پڑی تھی، اور وہ سب کچھ چھپانے کے لیے JCB مشینوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے انہیں فوری وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ حکومت مسلسل بجٹ کے اعداد و شمار دے رہی ہے، اسے مہاکمبھ میں مرنے والوں کے اعداد و شمار بھی دینے چاہیے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مہاکمبھ کے انتظامات کو واضح کرنے کے لیے آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے، مہاکمبھ واقعے میں مرنے والوں کے اعداد و شمار، زخمیوں کا علاج، ادویات، ڈاکٹروں، خوراک، پانی اور ٹرانسپورٹ کی دستیابی کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ مہاکمبھ سانحہ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت تعزیری کارروائی کی جائے اور سچ چھپانے والوں کو سزا دی جائے۔ ہم ڈبل انجن والی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی نہیں تھی تو اعداد و شمار کو کیوں دبایا، چھپایا اور مٹا دیا گیا؟ وہیں دوسری جانب نماز عشاء کے دوران مسجد میں گھس کر حملہ، امام مسجد فائرنگ سے شہید۔ امام مسجد کا بہیمانہ قتل۔ نماز عشاء کے دوران مسلح افراد نے مسجد سے باہر لا کر گولی مار دی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں ایک المناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک مسجد کے پیش امام کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک سانحہ سوموار کی شب علاقہ پیزو میں پیش آیا، جب امام مسجد ثناء اللہ خان حسب معمول نماز عشاء کی امامت کر رہے تھے۔ FIR کے مطابق مقتول کی اہلیہ نے بیان دیا کہ جب ان کے شوہر نماز عشاء کے لیے مسجد گئے تو تھوڑی دیر بعد فائرنگ کی آواز گونجی۔ وہ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی، جہاں انہوں نے اپنے شوہر کو خون میں لت پت پایا۔ پولیس کے مطابق حملے کے وقت مسجد میں نماز عشاء کی ادا کی جا رہی تھی۔ نماز ادا کی جا رہی تھی۔ مقامی عینی شاہدین نے بتایا کہ مسلح افراد اچانک مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسلحے کے زور پر امام مسجد کو پکڑا اور مسجد سے باہر لے گئے، جہاں انہیں قریب سے
گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ تاحال کسی گروہ یا تنظیم نے اس ہولناک قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مقتول کی اہلیہ کی مدعیت میں نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس واقعے کی ہر زاویے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ لکی مروت اور دیگر قریبی علاقوں میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ مقامی افراد نے اس بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے۔ امام مسجد کا قتل، خوف و ہراس اور سوالات۔ یہ واقعہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا مقتول کو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا یا اس قتل کے پیچھے کوئی شدت پسند گروہ کا فرما ہے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام ممکنہ پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ واقعہ خیبر پختونخوا میں مذہبی شخصیات پر ہونے والے حملوں میں اضافے کی ایک کڑی ثابت ہو سکتا ہے۔ ماضی میں بھی کئی علماء اور دینی شخصیات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جس سے مذہبی طبقے میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ مقامی افراد نے اس واقعے پر گہرے دکھ اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ علاقے کے علماء کرام، مذہبی و سماجی رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مجرموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ حکومتی اداروں کی جانب سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی ہے تاکہ مزید کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ امام مسجد کا قتل نہ صرف ایک المناک واقعہ ہے بلکہ یہ معاشرتی امن کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام مل کر ایسے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ معاشرے میں خوف کی فضا ختم ہو سکے اور ہر شہری، خاص طور پر مذہبی شخصیات، محفوظ رہ سکے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔